بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نوید جان اور آپ دیکھ رہے ہیں لٹون ایجوکیشن۔ سوشیولوجی کورس کا لیکچر نمبر 2 ہے اور آج کے میرے لیکچر کا ٹاپک ہے میجر پرسپیکٹیوز اینڈ سوشیولوجی۔ سوشیولوجی میں 4 بڑے میجر پرسپیکٹیوز ہے، جن میں سے نمبر 1 ہے ایوولوشنری پرسپیکٹیو، نمبر 2 سمبولک انٹریکشنسٹ پرسپیکٹیو، نمبر 3 اسٹرکچرل فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو اور نمبر 4 کنفلکٹ پرسپیکٹیو۔ آج کے اس لیکچر میں آپ کو ایوولوشنری پرسپیکٹیو اور سمبولک انٹریکشنسٹ پرسپیکٹیو کے بارے میں بتاؤں گا، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ سوشیولوجی کے مختلف پرسپیکٹیوز کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ واٹ از پرسپیکٹیو۔ پرسپیکٹیو کیا ہے؟ A working set of assumptions is called perspective۔ یعنی جب ہم کسی سوشل فینامنا کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ایک خاص نظریے سے جج کرتے ہیں، ایک خاص طریقے، ایک خاص انداز کے مطابق جج کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بہت ہی مشہور مثال ہے کہ ایک گلاس پڑا ہوا ہے اور وہ آدھا جو ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے، تو اس کو دو مختلف نظریے والے لوگ مختلف انداز سے دیکھیں گے۔ ایک بندہ کہے گا کہ یہ گلاس جو ہے یہ آدھا بھرا ہوا ہے، جبکہ دوسرا بندہ کہے گا کہ یہ گلاس جو ہے یہ آدھا خالی ہے۔ چیز تو وہی ہے، لیکن لوگ اس کو دو مختلف لوگ، مختلف سوچ رکھنے والے لوگ اس کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم سوشیولوجی میں پرسپیکٹیوز کیوں پڑھتے ہیں، یعنی ہمیں ایک ہی سوشل فینامنا کو مختلف انداز میں دیکھنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ تو اس کے پرسپیکٹیوز کے فنکشنز ہیں: اٹ پرووائڈز اے یونیک اینڈ آبجیکٹیو انسائٹ انٹو اے سوشل فینامنا دیٹ از اسٹڈیز۔ یعنی ایک سوشل فینامنا ہے، ایک ہی سوشل فینامنا ہے، اور اس کو ہم مختلف پرسپیکٹیو سے کیوں اسٹڈی کرتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم ایک ہی سوشل فینامنا کو مختلف پرسپیکٹیو سے جانیں گے تو یہ پرسپیکٹیوز ہمیں ایک یونیک انداز میں اس فینامنا کو سمجھنے میں مدد کرے گا۔ آبجیکٹیوٹی کا مطلب ہے کہ آپ کا اس میں پرسنل بیاس شامل نہ ہو، یعنی آپ کی ذاتی رائے یا آپ کا جو اپنا خیال ہے وہ اس میں شامل نہ ہو، بلکہ ایک سیٹ آف ایزمپشن ہے پرسپیکٹیو جو آپ کو اس فینامنا کو آبجیکٹیولی سمجھنے میں مدد کرے گا۔ پرسپیکٹیو کا دوسرا فنکشن ہے A sociological perspective sees general and particular and strange in the familiar۔ یعنی کوئی بھی پارٹیکولر فینامنا ہے، ایکشن ہے جو کہ ایک انڈیویجول یا ایک گروپ آف انڈیویجول پرفارم کرتا ہے، تو سوشیولوجیکل پرسپیکٹیو اس کو سوسائٹی پہ جنرلائز کرتا ہے۔ اینڈ اسٹرینج ان دا فیملیئر، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو عمومی فینامنا ہے، عمومی عمل ہے، تو اس کو سوشیالوجی ایک الگ انداز سے، ایک الگ نظریے سے دیکھتی ہے۔ ان شارٹ، پرسپیکٹیو کیا ہے؟ پرسپیکٹیو کسی بھی سوشل فینامنا کو ایک الگ نظریے سے، ایک الگ زاویہ نظر سے دیکھنے کا نام ہے، کہ ہم ایک سوشل ایکشن کو، ایک سوشل فینامنا کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، اور ایک ہی سوشل فینامنا کو مختلف انداز میں دیکھ کر ہم اس سوشل فینامنا کے جو پروز اینڈ کونز ہے، جو اس کے سوسائٹی پر، انڈیویجول پر ایفیکٹس ہیں، ان کو سمجھیں اور اس کی جو فنکشنلٹی ہے یا ڈس فنکشنلٹی ہے اس کو جانیں۔ اب ہم آتے ہیں ایوولوشنری پرسپیکٹیو کی طرف۔ ایوولوشنری پرسپیکٹیو سوشیولوجی میں سب سے ارلیسٹ پرسپیکٹیو ہے، اور اس تھیوری کے جو فاؤنڈرز ہیں ان میں سوشیولوجی کے فاؤنڈنگ فادر اگسٹ کامٹے اور کلاسیکل تھیورسٹ ہربرٹ اسپینسر کے نام سر فہرست ہیں۔ یہ تھیوری کس چیز پہ فوکس کرتی ہے؟ اٹ فوکسز آن دا اوریجنیشن اینڈ گروتھ آف سوسائٹی، یعنی معاشرے کا جو اوریجن ہے اور پھر اس کا جو ارتقاء ہے، کس طرح معاشرہ مختلف سٹیجز میں سے گزر کے
اسٹیج تک پہنچا ہے اور کن کن سٹیجز میں سے گزر کے یہ آگے تک جائے گا، تو یہ ایولوشنری پرسپیکٹیو کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ جیسے ابن خلدون جو کہ ایک مسلم تھیورسٹ ہیں، انہوں نے اپنی ایک تھیوری پیش کی تھی، گروتھ، ڈیولپمنٹ اور ڈیکے، یعنی معاشرہ جو ہے، کوئی بھی فیملی یا کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ 3 فیزز میں سے ہو کے گزرتی ہے، جن میں سے پہلا سٹیپ ہے گروتھ۔ گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس فرسٹ فیز میں وہ گروتھ کرتی ہے، وہ آگے جاتی ہے، وہ ریسورسز وغیرہ اکٹھی کرتی ہیں۔ دوسرا فیز جو ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ، اس میں جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ اپنے عروج پہ ہوتی ہے، وہ ترقی کے منازل طے کر رہی ہوتی ہے، آگے جا رہی ہوتی ہے۔ اور پھر تھرڈ سٹیپ میں جو کہ ڈیکے ہے، آہستہ آہستہ وہ سوسائٹی زوال پذیر ہوتی ہے۔ تو یہ ابن خلدون کی جو ایولوشنری تھیوری ہے، اس کی 3 سٹیجز میں نے آپ کو مثال کے طور پہ پیش کیے۔ It also look for patterns of change and development appearing in different societies. تو ایولوشنری پرسپیکٹیو نہ صرف سوسائٹیز کی اوریجنیشن اور گروتھ کو اسٹڈی کرتی ہے، بلکہ یہ مختلف سوسائٹیز میں جو ڈیولپمنٹ یا گروتھ کا پروسیس ہے ان کو کمپیئر بھی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم چائنا میں جو کمیونسٹ ریولوشن آیا یا رشیا میں بھی کمیونسٹ ریولوشن آیا، تو یہ ان دونوں کو ایولوشنری پرسپیکٹیو ان دونوں کو کمپیئر کرتی ہے، اور اس ریولوشن کے اثرات کو دونوں جو ملک ہے، دونوں جو اسٹیٹس ہیں، ان پر اپلائی کرتی ہیں کہ ان میں کیا کیا سملرٹیز ہے اور کیا کیا چینجز ہے۔ سیکنڈ ایگزامپل ہے ایفیکٹس آف انڈسٹریلائزیشن آن فیملی سسٹم اینڈ ڈیولپنگ اینڈ ڈیولپڈ کنٹریز۔ اب انڈسٹریلائزیشن جو کہ 17 اور 18 سینچری میں آیا تھا، تو اس کا ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپڈ کنٹریز پہ کیا امپیکٹس ہے۔ ڈیولپنگ کنٹریز میں جو ایشین اور افریقن کنٹریز ہے زیادہ تر، وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں آتے ہیں، اور ڈیولپڈ کنٹریز میں یورپ کے جو ممالک ہیں جیسے فرانس، انگلینڈ وغیرہ، تو یہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں۔ تو جب انڈسٹریلائزیشن ان مختلف ممالک پہ آتا ہے، مختلف کیٹیگریز کے ممالک پہ آتا ہے، تو ان پر انڈسٹریلائزیشن کا یا انڈسٹریلائزیشن نے ان کی فیملی پر کیا اثرات مرتب کیے، تو یہ ایولوشنری پرسپیکٹیو کے جو اسکوپ ہے، جو دائرہ ہے، اس کے اندر آتا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا پرسپیکٹیو ہے وہ ہے سمبولک انٹریکشنسٹ پرسپیکٹیو۔ یہ پرسپیکٹیو جو ہے، یہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ لوگوں کے درمیان میل جول کمیونیکیشن کو فوکس کرتا ہے، اور لوگ جب آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں تو وہ سمبلز کے ذریعے کرتے ہیں۔ اب سمبلز کیا ہے؟ سمبل جیسچرز ہو سکتے ہیں، یا پھر ریٹن یا اسپوکن ورڈز ہو سکتے ہیں، اور ان سمبلز کے ساتھ، ان ورڈز کے ساتھ کچھ خاص میننگز ایسوسیٹ ہوتی ہے۔ تو جب لوگ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ان ورڈز کے ساتھ جو میننگ اٹیچ ہوتی ہے، ایسوسیٹ ہوتی ہے، تو اسی کو وہ ڈیپیکٹ کرتے ہیں، گین کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق پھر ریسپانس دیتے ہیں۔ تو سمبولک انٹریکشنسٹ پرسپیکٹیو کے جو میجر فیچرز ہے وہ یہ ہے: اٹ فوکسز آن دا انٹریکشن بٹوین انڈیویژولز اینڈ گروپس۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ مائکرو لیول اسٹڈی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ یہ لوور لیول پہ جو انڈیویژولز کے درمیان اور گروپس کے درمیان انٹریکشن ہوتی ہے، اس کو فوکس کرتا ہے۔ اٹ اسٹیٹس دیٹ سوسائٹی، اسٹیٹس اینڈ انسٹیٹیوشن آر کنسیپچول ایبسٹریکشنز، سو اونلی پیپل اینڈ دیئر انٹریکشن کین بی اسٹڈیڈ ڈائریکٹلی۔ یعنی کہ جو سوسائٹی ہے، اسٹیٹ ہے یا انسٹیٹیوشن ہے، یہ صرف ایبسٹریکشن ہے، اور جو اصل چیز ہے جو کہ ہمارے پاس آن دا گراؤنڈ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں، اور لوگوں کے درمیان انٹریکشن ہے۔ تو ہم ان انسٹیٹیوشنز کو، ان اسٹیٹس کو یا سوسائٹیز کو ڈائریکٹلی اسٹڈی نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں، ہم اس پرسپیکٹیو کے تحت ہم ان کو اسٹڈی کریں گے۔
پوائنٹ نمبر 3 ہے دا پرسپیکٹو سیز دیٹ پیپل انٹریکٹ تھرو سمبلس دیٹ میں بی سائنز اور جیسچرز ان ریٹن اور اسپوکن فارم. یعنی جب لوگ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ سمبلس کے ذریعے کرتے ہیں، اور سمبلس کیا ہوتے ہیں؟ وہ سائنز ہو سکتے ہیں، جیسا کہ جھنڈا ہو گیا، جیسا کہ نشان حیدر ہو گیا، یا ہم تھمب اپ کر کے کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یا 2 انگلیاں اوپر کر کے وی کا نشان بنا کے ہم فتح کا جو ایک سمبل ہے وہ ہم شو کرتے ہیں. تو یہ سائنس ہو گئے. جیسچرز مختلف قسم کے اشارے، جیسے کسی کو آنکھ مارنا یہ ایک جیسچر ہے، یا پھر کسی کو ہاتھ کے اشارے سے کچھ سمجھانا یا ڈیلیور کرنا یہ ایک جیسچر ہو گیا. ان ریٹن اور اسپوکن فارم، اور ریٹن یا اسپوکن فارم میں کیا ہوگا؟ اسپوکن فارم میں یا ریٹن فارم میں ہم مختلف قسم کے جو ورڈز ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو ان ورڈز کے ساتھ ایک خاص میننگز جو ہے وہ ایسوسیٹ ہوتی ہے، اور ہم اس میننگ کو آگے دوسرے بندے تک یا ایک گروپ دوسرے بندوں تک کمیونیکیٹ کرتا ہے. It depicts that people do not respond to words, rather they respond to the meaning they associate with them. اب یہ کیا کہتا ہے یہ پرسپیکٹو کہ ایک لفظ جو ہے، ایک ورڈ جو ہے، اس کی اپنی کوئی میننگ نہیں ہے. ایک ورڈ جو ہے ان کی انہیرٹ کوئی میننگ نہیں ہوتی، بلکہ جو میننگ یا ہم کہیں کہ جو مقصد اس لفظ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے تو وہ جو ہے لوگ ڈیپیکٹ کرتے ہیں، گین کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق پھر وہ ریسپانس دیتے ہیں. اب اگر ایک بندہ کوئی جیسچر دے دیتا ہے، کوئی ورڈ بول لیتا ہے، اور وہ ورڈ کیا ہو؟ آفینسو ہو، دوسرے کو قابل قبول نہ ہو، تو وہ آگے سے کیا کرے گا؟ نیگیٹیولی رسپانس کرے گا. اور اگر ایک ورڈ جو ہے وہ ایک پازیٹیو جیسچر ہو تو کیا ہوگا؟ دوسرا بندہ جو ہے وہ آگے سے پازیٹیولی رسپانس کریں گا. سملرلی جو مختلف سوسائٹیز ہیں ان میں یہ جو جیسچرز ہے یا ہم کہیں کہ سمبلز ہے یہ مختلف ہوتے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر ہم یہاں پہ جو ہم لینگویج بولتے ہیں، اگر ہم کسی دوسرے ملک میں کسی دوسری زبان کے لوگ کے ساتھ بولیں تو ان کے لیے یہ جو لفظ ہے یہ انفیملیئر ہوں گے، تو وہ اس کے جو میننگز ہے وہ ان کو سمجھنے میں ان کو مشکل ہوگی. اسی طرح جب ہم یس کا سائن دکھاتے ہیں سر ہلا کے، تو ہم سر ہلا کے اوپر نیچے سر ہلا کے کسی کو ہاں کا جواب دیتے ہیں. تو اسکیمو ایک سوسائٹی ہے افریقہ میں، تو اس میں جو ہے سر سائڈ بائی سائڈ ہلا کے ہاں کا جواب دیتے ہیں، وہ یہاں پہ نہیں کا ہے. تو یہ کیا ہے؟ سمبل جو ہے یہ ویری کرتے ہیں سوسائٹی سے سوسائٹی تک، اور ایک ملک سے یا دوسرے ملک سے، یعنی 2 مختلف ممالک میں ایک ہی سمبل کے مختلف میننگز ہو سکتے ہیں. جیسا کہ رشیا میں اگر آپ کسی کو تھمب اپ کریں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں یہاں پہ اگر آپ تھمب اپ کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ سمبلز کے ساتھ مختلف میننگز لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق انٹریکٹ کرتے ہیں. فیلیور ٹو ڈیفائن دا میننگز اینڈ میک ان اپروپریٹ رسپانس کاز پرابلم. اب ان میننگز کو اگر ہم صحیح طریقے سے ڈیفائن نہ کریں یا اس میننگ یا اس جو ورڈ کا جو میننگ ہے اس کو پراپر طریقے سے ریسپانس نہ کرے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ پرابلم کریٹ کرے گا. مثال کے طور پر اگر ہم فیملی میں کوئی بڑا ہمیں کوئی کام بتائے اور ہم کیا کریں؟ ہم اس کو صحیح طریقے سے نہ کریں یا اس کام کو سر انجام نہ دے پائیں تو کیا ہوگا؟ تو پرابلم ہوگا. کیوں؟ اس نے جو سمبل سے جو ورڈ سے ہمیں وہ کام سمجھایا تھا یا کرنے کا کہا تھا تو ہم نے نہیں کیا. اس طرح ایک سمبل کو یا میننگ کو، ایک ورڈ کو اگر ہم غلط طریقے سے انٹرپریٹ کریں تو پھر بھی پرابلم ہوتا ہے. جیسے اگر ہم کسی کو فون پہ پراپر رسپانس نہیں دے پاتے، ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور دوست کی کال آ جائے تو ہم اس کو پراپر رسپانس نہیں کر پاتے اور اس کے ساتھ سیریس انداز میں بات کرنے لگتے ہیں، تو آگے سے دوست کو کیا لگتا ہے کہ یار بندے کو کیا ہو گیا ہے، بندہ چینج ہو گیا ہے، صحیح طریقے سے رسپانس نہیں کر رہا. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ وہ اس میننگ کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر سمجھدار ہو ہمارا دوست تو اس کے
جو ایکچوئل میننگ ہے اس کو سمجھ پائے گا اور کہے گا کہ سمجھے گا کہ اس کے ساتھ کچھ پرابلم ہے، اس لیے پراپر طریقے سے ریسپانس نہیں کر رہا۔ Society is both objective and subjective reality, and people's response depend upon their interpretation of the reality. اب سوسائٹی جو ہے یہ سبجیکٹو بھی ہے اور آبجیکٹو بھی ہے۔ سبجیکٹو کا کیا مطلب ہے؟ سبجیکٹو کا مطلب ہے کہ ہم کسی بھی سوشل فینامنا کو یا سوسائٹی کو اپنے نظریے سے دیکھے، اپنے انداز سے دیکھے، اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے اس سوسائٹی کو پرکھے یا سمجھے، تو یہ سبجیکٹو ہو گیا۔ اور آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو یہ ہے کہ ریئلٹی جو ہے یہ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، ہم کسی چیز کو اپنے نظریے سے نہیں بلکہ ایک ریشنل انداز سے سمجھنے کی کوشش کرے، تو یہ آبجیکٹو ہو گیا۔ اب سوسائٹی جو ہے یہ سبجیکٹو بھی ہے اور آبجیکٹو بھی ہے۔ آبجیکٹو اس کیس میں کہ سوسائٹی جو ہے یہ ایک ریئلٹی ہے، ہم اگر چاہے یا نہ چاہے تو سوسائٹی جس طرح ہے ویسی کی ویسی رہے گی، تو یہ آبجیکٹو ہے۔ اس میں ہمارا جو کوئی پرسنل بیاس ہے یا ہماری جو ذاتی خواہش ہے یہ شامل نہیں ہے۔ اور سبجیکٹو کس طرح ہے؟ سبجیکٹو اس طرح ہے کہ ہم جو ہے سوسائٹی کو اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں، جیسا کہ سوسائٹی میں کوئی بھی سوشل فینامنا پرفارم ہو رہا ہو تو ہم اس کو اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں، تو یہ سبجیکٹیوٹی ہے۔ اب اس ریئلٹی کو لوگ کس انداز سے دیکھتے ہیں، تو یہ لوگ کے پرسیپشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ اس چیز کو، اس فینامنا کو یا سوسائٹی کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور کس طرح پرسیو کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ریئلٹی کین آلسو بی سوشلی کنسٹرکٹیڈ۔ اب ریئلٹی بھی فکس نہیں ہے، سوشلی کنسٹرکٹ ہو سکتی ہے، یعنی جو چیز سوسائٹی یا معاشرہ جو ہے وہ ٹھیک سمجھتا ہے تو وہ ہماری ریئلٹی بن جاتی ہے، اور جو چیز معاشرہ غلط قرار دیتا ہے، ڈیوینٹ قرار دیتا ہے، تو وہ ہمارے لیے جو ہے ریئلٹی نہیں رہتی۔ This perspective has brought great insight into personality development and human behavior. اب اس پرسپیکٹیو نے کیا کیا ہے؟ اس نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، ہیومن بیہیویئر میں بڑا کام کیا ہے۔ بہت سے جو اس پرسپیکٹیو کے بیلیورز ہے، سوشل تھیورسٹ نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اور سوشلائزیشن میں ہیومن کے، انسان کا جو بیہیویئر ہے اس پہ بڑا کام کیا ہے، اور انسان کے بیہیویئر کو سمجھنے میں اس پرسپیکٹیو نے ہماری بڑی مدد کی ہے، بٹ از لیس ہیلپ فل ان دا اسٹڈی آف لارجر گروپس اینڈ انڈیویژولس۔ اب بڑے گروپ جو ہے اس کو اسٹڈی کرنے میں اس پرسپیکٹیو کا کردار جو ہے وہ زیادہ اہم نہیں ہے، چونکہ یہ ایک مائکرو لیول اسٹڈی ہے، تو میکرو لیول پہ جو انسٹیٹیوشنز ہے گلوبلی، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہو گئے یا جو بھی میکرو لیول سوشل انسٹیٹیوشنز ہو گئے، تو ان کو سمجھنے میں اس پرسپیکٹیو کا کردار تھوڑا بہت کم ہے۔ ایگزامپلز آف سمبولک انٹریکشنسٹ پرسپیکٹیو، تو اس کے ایگزامپلز میں جو پہلا ایگزامپل ہے وہ ہے پرسیپشن ٹورڈز پولیس اور آرمی ایز آپریسرز اور پروٹیکٹرز۔ تو آرمی کو یا پولیس کو جو ہے دو مختلف لوگ یا گروپس جو ہے یہ پروٹیکٹرز سمجھیں گے اور یا پھر آپریسرز سمجھیں گے، جیسا کہ وزیرستان میں پختون تحفظ موومنٹ PTM کا نظریہ ہے یا وہاں کے لوگوں کا نظریہ ہے کہ آرمی جو ہے وہ ان کے بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں انہوں نے اس سے محروم کیا ہوا ہے ان لوگوں کو، اور یہ جو ہے ان کو آپریس کر رہے ہیں، ان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان میں، پنجاب میں یا KPK یا دوسرے علاقوں میں اسی آرمی کو قوم کے جو ہے یا ملک کے محافظ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پرسپیکٹیوز کی مثال ہے کہ لوگ جو ہے ایک ہی اینٹی کو، ایک ہی سوشل فینامنا کو یا ایک ہی چیز کو مختلف نظریوں سے دیکھتے ہیں۔ دوسرا مثال ہے A person is good or bad, friend or enemy depends upon our perception۔ اب ایک بندہ اچھا ہے یا برا ہے، اگر ایک بندے کے خیالات مجھ سے ملتے ہیں تو وہ بھی میری نظر میں اچھا ہے، اور اگر مجھ سے نہیں ملتے تو میری نظر میں برا ہے۔ ایک ہی کام ہے، میری نظر میں وہ برا ہے، دوسری کی نظر میں اچھا ہوگا، یا میری نظر میں اچھا ہے اور دوسری کی نظر میں برا ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دوسری مثال ہو گئی سمبولک انٹریکشنسٹ پرسپیکٹیو کی۔
سو ان شارٹ سمبولک انٹریکشنسٹ پرسپیکٹیو کیا ہے؟ یہ لوگوں کے درمیان جو انٹریکشن ہے اس کو اسٹڈی کرتا ہے. لوگ آپس میں انٹریکشن کس طرح سے کرتے ہیں؟ سمبلس کے ذریعے کرتے ہیں. سمبلس کیا ہے؟ وہ جیسچرز ہو سکتے ہیں، وہ ریٹن یا اسپوکن ورڈز ہو سکتے ہیں. اب ان ورڈز کے ساتھ، ان سمبلس کے ساتھ ایک خاص میننگ جو ہے وہ ایسوسیٹ ہوتی ہے. لوگ جب ایک سمبل کو، ایک ورڈ کو سنتے ہیں یا کمیونیکیٹ ہوتا ہے ان کی طرف، تو وہ ورڈز کے ساتھ ان کی خاص میننگ ایسوسیٹ ہوتی ہے، تو وہ اس میننگ کے مطابق پھر اس کو رسپانس کرتے ہیں. تو لوگ کا رسپانس کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اس ایسوسیٹک میننگز پہ جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پر آرمی کا اگر ہم مثال لیں تو کچھ لوگ اس کو آپریسر سمجھیں گے، کچھ لوگ اس کو پروٹیکٹر سمجھیں گے. اس طرح سوسائٹی جو ہے یہ آبجیکٹیو بھی ہے اور سبجیکٹیو بھی ہے. آبجیکٹیو کس طرح ہے؟ آبجیکٹیو اس طرح ہے کہ سوسائٹی میں جو کچھ ہے، جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہے، جو لوگ ہے، جو سوسائٹی کا جو اسٹرکچر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک آبجیکٹیو ریئلٹی ہے، اور وہ ایک ریشنل تھنکر جو ہے ان کو آبجیکٹیو نظر سے دیکھے گا. اور سبجیکٹیو کس طرح ہے؟ سبجیکٹیو اس طرح ہے کہ ہم ان سوشل انسٹیٹیوشن کو، ان سوشل ریئلٹیز کو ایک اپنے نظریے سے، ایک اپنے انداز میں، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے سمجھ کے مطابق رسپانس کرتے ہیں اور اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس سے میننگ اخذ کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس سمبولک انٹریکشنسٹ پرسپیکٹیو. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اگلے لیکچر میں اسٹرکچرل، فنکشنلسٹ اور کنفلکٹ پرسپیکٹیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.